محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم اٹھ جاگے پیارے بیلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائے بھیلا ستیا بہا گیا تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے اللہ تعالیٰ آؤ میرے بھائی اگے تشریف لے ابھی گلاب میں جب بول آ جائے تو پیچھے بیٹھ گیمر کھیلیں گے مجھے پتہ ہی ہے آ جائے تو اٹھ جاگے ہو پیارے بیلا موت میرے آ گیا کچھ نہ کمائے ہوئی بیلا ستیا بہا گیا اللہ تینوں بھیجے آتی نیکیاں کمانوں تو آکے گھج گیا بس کھام تے خڈاموں دیکھ لیا سب راجے رانے چھٹی جاندے نی جہانوں نبی سلیمان حکم جنہ دے چلا گیا کہنی تے نہ رہنی صدا پھلاں دی بغار ہوئے صدا نیو محفلا دے صدا نیو یار ہوئے صدا نیو رہنا ایتھے طاہر گنگار ہوئے جیڑا تین آگے دو چار ارداں سنا گیا اٹھ جاگے او پیارے بیلا موت میرے آ گیا کچھ نہ کمائے بیلا ستیا بہا گیا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی پاک ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار
لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ واسبابات خاصے رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم ہے۔ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائیے، اللہ نے میں نے دونوں اپنے کار اندر بلایا ہے اور میرا دوڑا ایک ٹائم یہ وقت قیمتی بنایا ہے۔ اللہ میری حاضری تو سب تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے آمین۔ بالخصوص خطیب پاکستان محترم جناب قاری عبدالجبار ربانی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لودھرا، خطیب و مدرس مسجد ہادہ محترم جناب قاری نعمت اللہ عاجز صاحب حفظہ اللہ عز و جل، اور انہوں نے دیگر جماعتی رفقا معاونین اور منتظمین جنہوں نے اج مل بیٹھن دا یہ موقع بنایا ہے۔ تواڈے جیسے بارونق با حیا اور با وفا چہریاں دی اللہ نے زیارت دا شرف بخشے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت محبت پیار اس نیکی نو اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ محترم قاری نعمت اللہ عاجز صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، میرے دل میں ابھی جو موضوع لگا چکے نے وہ ہے فکر آخرت۔ بہرحال میں حکم دی تعمیل کروں گا تو دعا بھی کرنا کہ میری سوال بھی جو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینو یا تو انہوں فائدہ نہ ہوئے۔ دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور اللہ تعالی مینوں تانوں آخرت دی فکر نصیب فرما دے، آکھو آمین آمین۔ حقیقت بات ہے میرے تواڈے آن دا مقصد، میری تواڈی پیدائش دا مقصد اور مینوں تانوں دنیا تے بھیجن دے جو اغراض و مقاصد نے، انہاں وچ مین یہی مقصد ہے کہ اللہ دے بندے آخرت دی فکر کر کے تے اللہ پاک دی جنت دے مہمان بن جان۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہنا، اگر میں بات کہہ دیا مبالغہ نہیں ہوئے گا، آج مسلمان جننے بھی پریشان نے، جننے بھی دکھی نے، جنیاں بھی مصیبتاں نے، تنگیاں نے، عباداریاں نے، بیماریاں نے، لاچاریاں نے، میں نے سمجھ آئیے صرف اور صرف موت نو بھول جان دا نتیجہ ہے۔ یہ گل میں کولوں نہیں کہہ رہا، ربانی صاحب تشریف فرما نے، قاری نعیم اللہ صاحب، قاری نعمت اللہ صاحب تشریف فرما نے، صحیح ترمذی دی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا حدیث تجربہ بیان کردے نے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، میری امت ایک وقت آئے گا اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے کہ جس طرح بھوکا بندہ دسترخوان سے ٹوٹ کے پیندا ہے، جس طرح بھوکا بندہ کھانے دا نقصان کردا ہے، روٹیاں دا اجاڑا کردا ہے، کھانے دا کباڑا کردا ہے، آقا دا فرمان ہے جس طرح بھوکا بندہ کھانے دا نقصان کرے، اسی طرح ایک وقت آئے گا غیر مسلم مسلمانہ دا نقصان کرن گے، یہودی نصارہ مسلمانہ تے ٹوٹ کے پہ جان گے، مسلمانہ تے چڑھ دوڑن گے اور مسلمانہ نو جانی مالی معاشی نقصان دا سامنا کرنا پائے گا۔ توجہ فرمانا، صحیح ترمذی دی حدیث پاک ہے،
میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا کہ آقا سونیا کہ ادو مسلمانہ دی تعداد تھوڑی ہوئے گی جدو مسلمانہ دے یہودیاں نے چڑھ جانا ہے عیسائیاں نے ٹوٹ کے پہ جانا ہے تاغوتی طاقتاں نے جدو مسلمانہ دا نقصان کرنا ہے آقا سونیا کیا مسلمانہ دی تعداد کم ہوئے گی مسلمان تھوڑے ہوں گے افراد کم ہوں گے بستی ابراہیم دے رہنے والوں اوڑ کلونی تو تشریف لے آنے والوں گرد و نواز تو تشریف لے آنے والوں عودرات آنا سننا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نہیں مسلمانہ دی تعداد بڑی ہوئے گی افراد بڑے ہوں گے حکومتہ بڑیا ہوں گیا وسائل بڑے ہوں گے اسلحہ بہت ہوئے گا ٹیکنالوجی دا مسلمان مالا مال ہوں گے آقا دا فرمانے مسلمانہ دی تعداد دا شمار نہیں ہوئے گا افراد دا شمار نہیں ہوئے گا آقا دی پھر وجہ کی ہوئے گی اور سنو میرے آقا دا فرمانے مسلمانہ دے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جنہوں بہانا کیا جانا ہے میرے امت لوگ بہن بیماری دا شکار ہو جائیں گے میرے امت لوگوں بہن بیماری لگ جائے گی بہن بیماری دا سامنا کرنا پہ جائے گا آقا سونیا بہن بیماری کس بیماری دا نام ہے بہن کس دکھ دا نام ہے آقا جی بہن کس تکلیف دا نام ہے آئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حب الدنیا وکراہیت الموت لوگ دنیا میں محبت پا لیں گے دنیا میں پیار پا لیں گے دنیا میں چمبڑ جان گے دنیا دے پیچھے رس پہن گے دنیا دے پیچھے مرو کر دے پھرن گے غصہ نہ کریا دے آقا دا فرمان ہے لوگ دولت دے پجاری مال دے پجاری پیسے دے پجاری دنیا دے پجاری مال و زار دے چکراوت لوگ پہ جان گے اور لوگوں مرنا یاد نہیں رہ جائے گا لوگ موت نو بھول جان گے اللہ دے سامنے پیش ہونا یاد نہیں رہ جائے گا آقا دا فرمان صحابہ موت نو بھول جان دا نتیجہ اس فانی دنیا پیار پان دا نتیجہ اللہ ذلیل کر دے گا اللہ خار کر دے گا اور مسلمان ٹھوکرا کھاتے مجبور ہو جان گے آئیے میں پھلیا سبق یاد کروانا چاہنا اگر عزت پانا چاہتے ہو کامیابی پانا چاہتے ہو دنیا دے سرخرو ہونا چاہتے ہو قیامت والے دن اللہ دی جنت کا مہمان بننا چاہتے ہو دنیا چھوڑیے آخرت دی فکر کیجئے دنیا چھوڑیے جنت دی فکر کیجئے دنیا چھوڑیے اپنے خاتمے دی فکر کیجئے اور رہتے آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ نہیں بننی ربانی صاحب پتہ یقین جانو میں تقریباً 700 کلومیٹر سفر کرتی صبح 4 بجے دلائر کی اور شام تک 700 کلومیٹر گھڑی میں چلا لی کہ میں نے انہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی کہ تو انہوں بیٹھ کے میرا دل باغ ہو گیا ہے کہ تسی درود پاک کی تجربہ نہ پڑھو تو پھر میں دعا کروا دینا تسی درود پڑھو تو میں حوصلہ ملے گا تسی درود پڑھو میں تقویت ملے گی انشاءاللہ میں تھوڑا ٹائم ضائع نہیں کرنا پتہ نہیں کر ملاقات ہونی کی نہیں ہونی آئیے میری ملا کے کچھ آخرتی تیاری دیئے اللہ کر لئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سوال کیتا کہ سونے آئے دنا بندہ کیڑا سیانا بندہ کیڑا عقل مند بندہ کیڑا حضرت فہم و فراست والا بندہ کیڑا اور لوگ ادراتے انہ سننا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دریا کا سونے آئے اللہ بہتر جان دے اللہ دے رسول بہتر جان دے اور لوگوں ساڑھے نزدیک سیانا او بندہ دنا او بندہ فہم فراست والا بندہ جنہوں پیسہ گٹھا کرندہ وال آ جائے جنہوں بینک پریس بلاندہ وال آ جائے جنہوں دکان چلاندہ وال آ جائے چکر چلاندہ وال آ جائے لوگوں گیڑا دیندہ وال آ جائے لوگوں گائیڈ کرندہ وال اسی کے لئے بڑا دے سیانا ہو گیا ہے تو بڑا سیانا بن گیا تے دنا بن گیا سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صحابہ میرے امت دا دنا بندہ کون ہے
میری امت دا سیانا بندہ کون ہے؟ تم بھی سیانا بننا، میرے واسطے بھی دعا کر، میں بھی سیانا بن جاواں۔ اللہ کو دعا کرنے اللہ سانو سارے سیانے بنا دے گا، وہ آمین۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان صحابہ، میری امت دا سیانا بندہ وہ ہوئے گا، میری امت دا دنا بندہ ہویا کردا جنہوں اپنی موت یاد موت کی تیاری کردا رہندا ہے، سیانا بندہ ہو جنہوں اپنی قبر یاد قبر کی تیاری کردا رہندا ہے، سیانا بندہ ہو جنہوں اپنی آخرت یاد آخرت کی تیاری کردا رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، آئیے لوگوں ذرا دھیان نہ سننا، مشہور ایک حدیث جامع ترمذی پڑھ کے آیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، کدی گلیاں بہ کے سوتیا کر اور دن رات اللہ دی نافرمانیاں کرنے والے آئے، کتاب اللہ سنت رسول دی مخالفت کرنے والے کدی گلیاں بہ کے سوتیا کرنا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا جدے متعلق میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آسمان پھٹ جائے گا، سورج زمین دے پاترے دیا جائے گا، اے زمین بدل جائے گی، زمین تانبے دی بن جائے گی۔ اللہ میرے توبہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تُدْنَ الشَّمْسُ كَمِقْدَارِ الْمِيلِ، اور لوگوں آسمان دا سورج زمین دے پھاترے دیا جائے گا۔ اللہ میرے توبہ ہے، میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہے ہیں، بخاری دی حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کلیاں بیٹھ کے سوچ لی تو ٹھیک ہے، دے دے سنی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں، انہی تپش ہوئے گی، انہی حرارت گرمی بے چینی ہوئے گی، پھر آقا دا فرمانے کئیانوں گھٹیاں تک پسینہ، کئیانوں گوڑیاں تک پسینہ، کئیانوں لک تک پسینہ، کئیانوں کنہ تک پسینہ ہوئے گا۔ آئے میرے اللہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بخاری دی حدیث پڑھا ذرا دھیان نہ سننا، میرے آقا دا فرمان میری پیاری عائشہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، یحشر الناس عفاتا عراتا غرلا یوم القیامہ، فقالت عائشہ یا رسول اللہ، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض۔ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میری پیاری عائشہ، لوگاں نے کٹھیاں کیتا جائے گا، لوگاں جمع کیتا جائے گا، لوگاں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ توجہ کیجئے، میں بخاری دی حدیث پڑھدا پیا سونے آئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے سامنے لوگ آنگے، مرد بھی بے لباس ہونگی، عورتیں بھی بہنا ہونگیاں، اور ایتے صدا نہیں بیٹھے کتنی کو دیر اور ایتے صدا نہیں بیٹھے رہنا تو اگے واس بیگانے پہنا تو تیری ساتھ کسے نہیں ہو پوچھنی اس دانے کو کار دیا، سن گلا رب جبار دیا، جے سنیت دل نو ٹھار دیا۔ بڑے بڑے دل آیا، آ میرے تے بھی جانا ہے، آ تیرے تے بھی جانا ہے، بڑے بڑے سونے دل آ گیا، سونے تیرے تے بھی آ جانا ہے، چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا، گل کفنی تو گل پاویں گا، تیرا مال کمایا رہ جانا
سن گلا رب جبار دیا تے سنیے تے دل نو ٹھار دیا آدم دا تے فکر دیوا ہونا چنگے عمل کماوی تو اللہ چنگے کام کرنی توفیق دے دے آمین 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 ہونا چنگے عمل کماوی تو کر راضی رقم جاوی تو کر توبہ جلدی سجنا تو ہن رحمت پروردگار دیا طاہر جو رب تو ڈر دائی پنجے وقت نماز پڑھ دائے وہ جنت دے بھی جاوے گا کرے موجہ صدا بہار دیا کرنی دے سوٹ پہنن والے یہ طرح طرح دی بوسکی پہنن والے یہ لٹھے دے دے جناب سوٹ پہنن والے توجہ کر میں تیری آخرت یاد کروانا چاہنا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میری پیاری آشان لوگاں نے جدو کھڑیا ہونے لوگاں نے کھڑیا کیتا جانا تے کپڑا جو اٹھایا جانا مرد بھی بے لباس ہونگی عورتہ بھی بھرنا ہونگی آئے امی عائشہ صدیقہ تے کب کبھی تاری ہوگی اکھا جو آنسو آگے پہ دیا نے اکھا چھوڑے آئے اے اللہ ایک ہی پڑے گا قیامت دن ہوئے گا الرجال والنساء جمیعا مرد بھی ہونگے تے عورتاں بھی ہونگیاں یندر بعضهم الى بعض آقا سونیا پھر کیسا معاملہ بن جائے گا کہ مرد عورتاں نو دیکھیں گے نہیں جڑیاں حیا والیاں ہونگیاں جڑیاں غیرتاں والیاں ہونگیاں جڑیاں عزتاں والیاں ہونگیاں سونیا قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دا کی پڑے گا اور لوگ ذرا دھیان نہ سننا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آشا کی ودیہ گلہ کرنی ہے الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض میری پیاری آشا معاملہ اتنا سخت ہوئے گا اتنا سخت بن جائے گا اللہ انہیں غصے میں آن گی اللہ انہیں جلال اندر آئے ہونگے پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہر ایک اپنی اپنی پہ جائے گی کسی نو کسی پاس دیکھن دی جرت نہیں ہو سکے گی اللہ اللہ سوچئے اسی اس دن وعدے کی تیاری کی دیئے سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہر بندے میں اپنی اپنی پیدائے گی کوئی بندہ اللہ دے سامنے قدم نہیں ہلا سکے گا کوئی بندہ قدم اٹھان دی جرت تک بھی نہیں کر سکے گا کوئی دائیں بائیں دیکھنا جناب جرت نہیں کر سکے گا وہ شروع سے حدیث ترمذی پڑھ کے آیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کے ایسا قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندے کو 5 سوال کیتے جان گے کنے 5 میں سوال رپیٹ کرنے لگا خدا را اللہ دا واسطہ جے سارے سوچے جے اسی نات سوالہ دی کی تیاری کی دی ہے یہ ضروری سوال نے یہ ضروری کوشچن نے پوچھیا جانے بس سوچی میں پوچھنے لگا کوئی نہیں سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آشا ہر بندے کو 5 سوال کیتے جان گے ہر مرد کو 5 سوال کیتے جان گے ہر عورت کو 5 سوال کیتے جان گے حضرات دھیان نہ سننا پہلا سوال اللہ فرمائے کہ میرے بندے میرے سوال دا جواب دے دے میرے سوال دا جواب دے دے عن عمری بیما افنا اللہ
اللہ نے تینوں 70 80 90 سال زندگی دیتی سی، دس کس کھتے لا کے آیا؟ اتنے کی جواب دیا گئے؟ ساڑھے کو سوال کا جواب ہے کہ شکر کرو، اگر نہیں تو پھر فکر کریے۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں، پہلا سوال زندگی کے متعلق اللہ فرمائے کہ میرے بندے زندگی کیویں برباد کر کے آیا، عمر کتے گل کر کے آیا، زندگی دے شب و روز کتے سایہ کر کے آیا، آئیے عمر گزاری بڑھڑا ہویوں، عمر گزاری بڑھا ہویوں تے اڑ گیا لگ دیرا، اجے بھی پتیوں باز نہ آویں اور شاو مرد دلیرا۔ رب فرماوے جے تو بندیا آگ سہی، رب فرماوے جے تو بندیا وہ میرے در تے آوے، کبھی نہ چھڑکا تو جس ویلے اور مینوں آن بلاوے، نہ کر ساڈی نمک حرامی بندیا، میریاں نعمتاں کھا کے میرے نال نہ شکری نہ کریا کر، میریاں نعمتاں کھا کے میری نافرمانی نہ کریا کر، میریاں نعمتاں کھا کے میرے خلاف بغاوتاں نہ کریا کر، نہ کر ساڈی نمک حرام نہیں ہے، اوے عقل کیا سو خالی، نہ کر دور خدا سے بس کہ خداوند عالی۔ زندگی کیویں ضائع کر کے آیا، زندگی کتنے برباد کر کے آیا ہے میرے اللہ۔ تے دوسرا سوال میرے سامنے اکثریت نوجوانہ دی توجہ کریا تھے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ دوسرا سوال وعن شبابہ بیما ابلا، مال کے کائنات فرمائے کہ میرے بندے اللہ نے تیرے جوانی عطا فرمائی، اور ڈر جا اللہ کو ڈر جا سونے تنہائی گندی نہ کر، خلوت خراب نہ کر، تنہائی ناپاک نہ کر، اکھاں گندیاں نہ کریا کر، کان گندے نہ کریا کر، زبان گندی نہ کریا کر، جوانی دی قدر کر لے، جوانی دی حفاظت کرنا سونے اور سیانے کہتے نے گناہ دا مزہ بھی جوانی دی اندر، نیکی دا مزہ بھی جوانی اندر، نیکی دا مزہ بھی جوانی دا اندر۔ بڑھا ہو گیا سبھی کو میں جواب دے گی، ہاتھ پیر کم نہیں کر دے، زبان چل دی نہیں، ہاں جی موت نظر آندی، قبر نظر بھی آندی، گھروں بھی کوئی چنگا نہیں جاندا، نوا چنگا سلوک نہیں کر دیا، پتر بھی جناب منہ پھیرتے نے، انہیں پھر مسیطے جانا اور انہیں کتے جانے جب وہ گلی نہ رہ جائے پھر رب والی گلی رہ جائے، چلو ان مسیطے ہی چلیے۔ اللہ کہتے ہیں چل تو ہن آگے ہیں نا، میرے تو یہ جائی قبول ہے، میرے یہ جائی پسند ہے، تو آگے ہیں اللہ تینوں معاف فرما دیں گا۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، سبحان اللہ، آمین آکھو، آمین، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا، عزتاں تے ذلتاں بلائیاں تیرے ہاتھ نے، عزتاں تے ذلتاں بلائیاں تیرے ہاتھ نے، ہیرے موتی رحمتاں بکھیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا، کدی کلیا بہ کر اپنا گلا کریا کر آکھیا کر گن گن اللہ دی خطاواں
دے آندے ہوئی شانو دیر اللہ سونے آکھیا کر سونے اللہ عملہ دے اتے سانو ذرا نہ پہنچائے یہ بسیاں رحمتہ جو پھر اللہ سونے آسمت وزن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بندے آجا جنہی بھی ہوگی ہے تو آجا منہ ڈھلا کر لے اکھا گلیاں کر لے جویں تو آکھے گا میں اللہ اوہی کر دیا آتا صحیح نا اللہ سانو آن دی توفیق دے دے حضرات کال دور نکل رہا توجہ فرمانا سی ترمذی دی حدیث تجربہ پڑھ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوئے گا وعن شبابہ فیما ابلا آقا فرمانے کے لوگ دوسرا سوال جوانی کے متعلق کیتا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ میرے بندے اللہ نے تنہیں جوانی عطا فرمائی اللہ نے تنہیں قوت عطا فرمایا اللہ نے تنہیں شباب عطا فرمایا اللہ نے تنہیں ہمت عطا فرمایا اللہ نے تنہیں صلاحیت عطا فرمایا دس میرے بندے اے جوانی کی پھر سایہ کر کے آیا جوانی کی تھے برباد کر کے آیا جوانی کے اندر کیڑے کیڑے کر دوتے کر کے آیا سونے کلیا بھائی تو سوچیا کر کی جواب دے آگا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگ ایسا نوجوان توجہ کری نوجوان اللہ دی قسم خیر خیدہ پیغام دینا جانا آخرتہ پیغام دینا جانا فقیر دیا گلہ پلے بن کے لے جائے ایسا نوجوان جوانی دی اندر نماز دی پابندی کرنے والا جوانی دی اندر قرآن دی تلاوت کرنے والا جوانی دی اندر اکھاں دی حفاظت کرنے والا اکھاں اندر خیرت پیدا کرنے والا جوانی دی اندر کرنے اندر حیات غیرت پیدا کرنے والا یہ جوانی دی اندر نبی دی سنت دی عمل کرنے والا اللہ دے قرآن دی عمل کرنے والا نبی دی فرمان دی عمل کرنے والا سنت قیامت دن ہوئے گا اللہ سے نوجوانی جوانی دا ملپا دن کے بخاری بھی حدیث پڑھا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے لوگ صدعت یدلہم اللہ بی دلہ یوم لا دل الا دلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ قیامت دن ہوئے گا گرمی گرمی حرارت تپش پہ جانی میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ دے سائے سے علاوہ کو سایہ نہیں ہونا رب دے عرش سے علاوہ کو سایہ نہیں ہوئے گا آقا دا فرمانے کے لوگوں سات طرح دے بندے ایسے ہون گی اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ ندی فرمائے گا سبحان اللہ کتنے بندے سات کتنے بندے نے سات نہیں سات طرح دے لوگ نے ہور بڑے ہونگے سات نہیں ہور میرے سات یعنی سات طرح دے سکتا نے میں دعا کرنا میرے اللہ وہ خوش نصیب لوگ ادھر میں نے تو انہوں بھی شامل فرما دے آمین جی بولو نا آمین اللہ جنہ لوگوں نے قیامت والے دن تو اپنے سائے تلے کرسی دینی ہے اللہ تو ممبر دینے نے جنہوں نے تو پروٹوکول دینے سرپرائے دینا عزتہ دینیاں نے اے اللہ میں دعا کرنا انہاں سارے میرے بیرانوں بھائیانوں بزرگانوں بیٹیانوں بچیانوں مینوں اور اگر میری ماں پہلا بیٹیاں سن رہی ہیں اللہ قیامت والے دن اپنے ٹھنڈے سائے تلے کرسی نصیب فرما دینا آمین سنیے تفصیل اندر جانے میں مناسب نہیں سمجھدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں قیامت دن آخرت دا دن سنو سنو توجہ دینار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں ان 70 بندیاں بھی جو کیسا بھی بندہ ہے وشاب نشا کی عبادت اللہ سی مسلم دل فاضل وشاب نشا کی عبادت ربی لوگوں ایسا نوجوان جو جوانی دی اندر اللہ دی بندگی کرنے والا ہے جوانی دی اندر رب دی عبادت کرنے والا ہے جوانی دی اندر خیر کھایا ایمان پیدا کرنے والا ہے میرے پاک پیغمبر علی کس طرح فرمان دینے کل قیامت دن ہوئے گا اللہ سے نوجوان عرش تلے جگہ نبی فرمائے گا سوال ہونا ہے جوانوں سوال ہونا ہے خدا را ہاتھ بننے جائز نہیں لیکن ہاتھ بننا خدا را اللہ دا واسطہ دے کلے میں کو سوچی آجے جوانی میں جیسے کیڑے کیڑے کرتوت کیتے نے یہ کو غلطیاں ہو گئی ہیں نا رب کو معافی منگ اللہ تیرے گناہوں میں نیکیاں بڑھا دے گا انشاءاللہ آ جا تو سینہ تان کے اکڑ دے نال ٹہلے آج دا نوجوان ایدی جوانی گزرے ناٹک گزرے گدی فلماں سٹوریاں تے گزرے ہائے اللہ کدھر لگی میری قوم کدھر ٹوٹ پہ میرے نوجوان اللہ تعالیٰ توفیق دے وی کدی انہاں اکھاں نال قرآن دی زیارت بھی کریا کرنا ہر ویلے تیری نظر ایل سی ڈی تے رہندی ہر ویلے تیری نظر فیس بک تے واٹس ایپ تے رہندی اللہ توفیق دے وی کدی قرآن دی زیارت بھی کر انشاءاللہ اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں آج دے نوجوان اکھاں ٹھنڈیاں ہون کنجراں دے فوٹو دیکھ کے کدیاں تصویراں دیکھ کے کدیاں پکچراں دیکھ کے نیٹ تے گند دیکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر دے نا سینہ تانا کے اکڑ دے نال ٹہلے کیتا دولت دے نشے خراب دینو اے تیری دولت آرام نہ لینا دیندی پلیا قبر دا سب عذاب دینو میں ربو کا کہنگے مار گرزا میں ربو کا کہنگے مار گرزا اگو آوانا نہیں جواب دینون اوتھے رومے کا دیکھ کے عمل نامہ دینا پوے کا جد حساب دینون پکے محل دے ماڑیاں والے آئے ایک دن کھیرن آنت قدیر تینوں تیرا مال کمایا رہ جانا جو تو موت دا بچیا تیر تینوں نہلا کے کفن پھر دے دیوں ہتھی ٹورن کے ماں پیو بیر تینوں آج بندگی رب دی کر بندے دیتی زندگی رب قدیر تینوں میلی ہونا نہ دیوے پشاک تائیں رہنا دینا نیتے تقدیر تینوں شاید کفن بھی نہ ہوئے نصیب تیرے جدو موت دا وجہ تیر تینوں ایتے بلبا دی ٹیوپاں دی لو کرنے اپنا اثر نہیں یاد مکان تینوں اوتے دیوا پتینا رون کنے بھولے جانگے سپ گمان تینوں سوال کرنے کے منکر نکیر آگے جدو ملن کے قدر ستان تینوں کیڑا رب ہے نبی ہے دین تیرا نال خسب دے پچھن گے آن تینوں سوال ہو رہا ہے اس کے جانا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں دوسرا سوال جوانی کے متعلق کیتا جائے گا مال کے خیرات فرمان کے میرے بندے اللہ نے تیرا سونی جوانی عطا فرمائی سونی جوانی عطا فرمائی تا جوانی دے اندر کی کم کر کے آیا کیڑے کیڑے جوانی دے اندر کرتوت کر کے آیا حضرات کو حبیب پیغام دینا چاہنا جوانی دے مان نہ کر حسن دے مان نہ کر طاقت دے مان نہ کر پیسے دے فخر نے کہا سونے آئے ایک غریب ہون لگے دیر نہیں لگ دی کیوں جی بے شک کی تو سمجھے کہ جوانی میں شہ رہے گی
بولو نہیں نہ دھپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ دھپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا دیر کلا کسے دی امی نظر نہیں آدھی کسے دا بابا نظر نہیں آندہ یہ بھی ہے کہ نہیں بے شک اللہ کا قرآن ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا اگر کسی ذات نو بقائے اللہ دی ذات نو بقائے عرض کر رہے ہیں کہ نہ تو پرینی نہ چھاں بندے آئے نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آئے ہر شے میں آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندے آئے بے شک اے جڑے پھول شبیر کھڑتے نے سب شامانو مرجا جاندے میرا آنا سنیا تیری جوانی دا پھول مرجا جانے تیرے حسن دا پھول کملا جانا سنیا جڑے پھول شبیر کھڑتے نے سب شامانو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے کیوں جی میں کل نماز شروع کروں گا میں کل مسجد آواں گا کل اللہ اللہ کروں گا کل قرآن پڑھاں گا سونے کنے ایسے لوگ سن جنہاں نے کل دا وعدہ کیتا لیکن انہاں دی کل آئی نہیں پتہ نہیں میری بھی کل آنی کہ نہیں آنی پتہ نہیں میں بھی واپس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے پتہ نہیں میری توڑی دوبارہ ملاقات ہونی کہ نہیں ہونی اے جڑے پھول سبیر کھڑتے میں سب شامانو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے تو مینوں مار مکا بندیا میں نہ کر تو کر اللہ میرا کچھ بھی نہیں سارا کچھ ہی تیرا ہے اللہ ساواں بھی تو دتیاں نے میں تا ساواں دا بھی مالک نہیں تو مینوں مار مکا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے میں آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا آج مٹی پیروں تھلے ہیں کل مٹی تھلے تو ہونا بڑے بڑے سونے تھلے چلے گئے میں بھی چلے جانا ہے تے تو بھی چلے جانا سونے آج مٹی پیروں تھلے گئے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ سب نے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا اڑی کدیاں قبراں بندیا نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے میں آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نہ بندیا تو منہ وچ رب رب کرنا ہے کدی من اپنے جو کریا کر اللہ دل دا مسلمان بنا دے زبانی کرامی کلمہ پڑھنا فائدہ نہیں ہونا تو منہ وچ رب رب کرنا ہے کدی من اپنے جو کریا کر جو بھی قرآن تے لکھیا ہے کدی اس تے عمل بھی کریا کر کل دن ہاتھ تیری تھا بندیا کل دن ہاتھ میری تیری تھا بند قسمت نال کل دن ہاتھ میری تیری تھا بندیا نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے میں آخر مک جانا بس رہنا رب دا نہ بندیا اور یہ بھی ماں تو سوچی میں بڑھا ہوا گا تے موت آئے گی ہے نا سوچ ایک بڑی یہ میری عمر ہے مرنا لی کیا جوانوں نے موت نہیں ہوندی آندھی بولو آندھی اللہ اللہ نے آن دی ترتیب لائی ہے جان دی ترتیب نہیں
آن دی ترتیب لگی آ وڈا بھرا ہے آ چھوٹا ہے تیجے نمبر والا آ چوتھے نمبر والا ہے ایسا نہیں کہ پھر وڈا جائے گا آن دی اللہ نے تقسیم کر دی تھی آن دی اللہ نے وڈا بنا دی تھی ترتیب لا دی تھی سونیا جان دی کوئی ترتیب نہیں اللہ مردی والا کچی کٹ لے اللہ دی مردیاں پکی کٹے اللہ دی مردیاں بچپن جو بلا لے لڑکپن جو بلا لے جوانی ادھر بلا لے بڑھاپے ادھر بلا لے دی اللہ دی مردیاں میں مثال پیش کرنا چاہنا سنی جراتے ہم دینا اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا بیٹا ابراہیم حفظہ دے چکی ہے درود پرواز کر جاندی ہے نہیں بچا سکے نبی بھی نہیں بچا سکے نبی بھی نہیں بچا سکے پتر نہیں بچا سکے میرے آقا نے ابراہیم حفظہ دے چکی ہے میرے آقا دا بڑا پیارا بیٹا ہے حضرات نبی دے دل دا ٹکڑا توجہ کیجئے میرے آقا نے ذکر کہ ابراہیم نو حفظہ دے چکی ہے درود پرواز کر جاندی ہے آقا دی اکھاں جو آنسو آئے نے بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا میرے آقا فرماتے ہیں ان العین تدمع وان القلب یحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزون ولا نقول الا ما يرضى ربنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ابراہیم تیری جدائی دی وجہ تو اکھاں جو آنسو آئے نے ابراہیم تیری جدائی دی وجہ تو دل بڑا زخمی ہو گیا ہے ابراہیم تیری جدائی نے تیری موت نے محمد کریم نو رون تے مجبور کر دیتا ہے اللہ اکبر کا بیرا ویلا آنا ہے سونے نہ سوچی بڑا ہوگا ایک ویلا آنا کی آنا ہے دنیا تو تے جانا کی جان اللہ چنگے کام کرنی توفیق دے وے آمین ایک سیدھی جی گل ہے بندہ دنیا تے آیا تے کلا کیوں جی بے شک اگر اے بندے گل سمجھ آ جائے نا تو میں کہنا 2 گھنٹے تقریر نال وڈی گل ہے آیا دنیا تے کلا تے آیا ننگا تے ہتھوں خالی بولو خالی آیا کلا آیا ننگا آیا ہتھوں خالی یہ دنیا تے آیا کئی خدمت گزار مل گئے بولو کئی خدمت گزار مل گئے ملے کہ نہ ملے ملے ماں نے منہ سر چومیا تے سینے نال لایا نالے انہیں دودھ پلایا نکا جا پرونے نے بولنا تے ہے ہی نہیں پہنا لوریاں دین واسطے آ گئیاں بھائی نو گھر کا دین واسطے آ گیا تے پیو کمائی کرن واسطے ٹر گیا سارے دی خدمت تے لگ گیا آیا کلا آیا ننگا آیا ہتھوں خالی خدمت گزار مل گیا سونیا ویلا آئے گا جانا دنیا تو پھر کلا بے شک پھر ننگا اللہ پتہ نہیں کفر کے ملے کہ نہ ملے اکاڑے دا واقعہ جب بنگلہ بغیرہ دے قریب ایک ایکسیڈنٹ ہویا 7 بندے موقع دے فوت ہو گئے سارے دے شناخت ہو گئی ایک بابے دی پہچان شناخت نہ ہوئی لوگ لا وارث سمجھ کے انہیں دفنا دیتا ہے تے کفن پایا سارے نے پیسے کٹھے کر کے اللہ جب بعد میں جب پتہ چلے پتہ لگا بابا بھائیاں میرا بیاد بالک سی اللہ قدم آڑے جوڑی 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 جائی جانا دنیا تا پھر کھلا پھر ننگا جانا ہے پھر تو خالی جانا ہے اللہ تا واسطہ دے کے کہنا تا میں سونے زندگی میں دی گزار جا قبر در جائے اگے خدمت گزار موجود ہو من سبحان اللہ سبحان یہ تو آیا جو سا خدمت ہوئی کہ نہیں مدد ہے جدہ جائیے پھر بھی خدمت گزار موجود ہو من اور لوگا محبت ہی گل کرا اپنے پیارے بھائی بڑے بھائی داؤد کی فرمائش پوری کرا تے گھر میں مکانا چاہنا عرض کرا تھا دھیان نہ سنیے کہ کیمان بگانی دنیا دا کیمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا
کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا انہاں کپڑیاں وچ میرا سا مکنا اے کپڑے بھی لینے لا بندیا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آبے نہ رب دی یاد بھلا بندیا کدی پیچھا نظر ماریا کر جیڑے دنیا تے خان صداگی کن او تے نال بھی کچھ نہ جاگے بڑے بڑے آئے دنیا تو گیا دولتیں تھے چھڑ کے چلے گیا میں بھی چھڑ جاؤں گا تو بھی چھڑ جائے گا اور جیڑے دنیا تی خان صداگی کن اتے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے کر مانن اپنی دولت دی کر مانن اپنی دولت دی انہوں چھڑن دی پہنائی راہ بندیا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا پھر آنا سوڑیا کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نہیں چھڑ بنج نہیں پہنا بھائیاں نے تو بنجنا بگانے ملک اتے تو جانے ملک بگانے دے لے سفر دا خرچہ بنا بندیا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا تیرا دوجا شامت نہ آبے نہ رب دی یاد بھلا بندیا عرض کرا دیان سنی آخری گلہ کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو بولو ذرا ہمت کرو فضیلدار کوئی نچے بولو صلی اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کہ لوگ قیامت والے دن کنے سوال ہونگے پانچ کچھ بولو پہلا سوال عمر دے متعلق زندگی دے متعلق تو دوسرا سوال جوانی دوسرا سوال جوانی دے متعلق تے تیسرا سوال اللہ فرمائے گا اور میرے بندے وَعَنْ مَالِكْ بِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ذرا دسنا میرے بندے دولت کیویں کمائی سی پیسہ کیویں بنایا کچھ نہ میرے اللہ نے کوٹھیاں کیویں بن گئیاں مارکیٹاں کیویں بن گئیاں میرے بندے گڈیاں کتھوں آئیاں سن اے ڈنگراں دی لینا کتھوں لگ گئیاں کتھوں پیسہ آ گیا میرے بندے دسنا پینا ہے میرے بندے پیسہ کیویں کمایا اوتے کی جواب دیاں گے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا سارے سوچئے تو چوتھا سوال وَفِيمَا أَنْفَقَهُ اللہ فرمایا کہ میرے بندے دا اس سوال دا جواب دے دے پیسہ خرچ کٹھے کر کے آیا میں مبارک بات پیش کرا انہوں نے عصمت رو سلام کرا جنہ دا پیسہ مساجد تے لگ جائے ہائے ہائے جنہ دا پیسہ مدارس تے لگ جائے علماء تے لگ جائے قرآن دی خدمت تے لگ جائے نبی دی فرمان تے لگ جائے اور جنہ دا پیسہ دینی کماں میں تے لگ جائے میں کیلی گل کرا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش تلے کرسی عطا فرمائے گا اللہ 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 میرا آقا فرمایا نہیں میرا بندہ پیسہ خرچ کرے چھپا کے لکا کے ہیں ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چھپا کے صدقہ کرے اے اللہ سبحان اللہ قیامت کا دن ہوئے گا اللہ اس بندے کو نواب بنا کے عرش تلے کرسی عطا فرمائے گا عن مال من أين اكتسبه ففيما
فیما انفقہ میرے بندے دو سوال نے پیسہ کتوں آیا تے کتھے لگایا کیویں بنایا تے کیویں اڑایا کیویں کمایا تے کیویں ضائع کر دو تے کی جواب دیاں گے اللہ خون پسینے دی کمائی جی منڈے دے بیاہ دے 1 لاکھ دی شریاں نو اکلا چھڈی جی یہ جواب ہوئے گا جو کی جواب دے اللہ میں فرار پر کر کے پیسہ کمایا باتیں عرضی کر کے جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے ہاں جی مجھے کی لوگوں نے پانی چوری توڑ کے لاتا رہے یہ جواب ہوئے گا ویرو میں نہیں کہتا میرے محمد کریم نے فرمایا جی ویلا آنا ہے صلی اللہ بات سوچی کہ میں نے پوچھا ڈالا ہی کوئی نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تیسرا سوال ہوئے گا بندے پیسہ کیویں کمایا دولت کیویں جمع کر لیا تے کتھے لگا کے آیا کتھے اڑا کے آیا کتھے ضائع کر کے آیا پنجواں سوال تے میرا سلام ہے اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمایا کہ میرے بندے وماذا عمل فیما علم اور میرے بندے تقریر کنیا کو سنیا سن عمل کنہ کو کر کے آیا بھائیو میں کو نوی شریعت نہیں لے کے آیا محترم قاری عبدالجبار ربانی صاحب قرآن بیان کر دے نبی پاک دا فرمان بیان کر دے قاری نعمت اللہ عاجز صاحب قاری ماشاءاللہ اسی طرح ہی دیگر میرے علماء دن رات قرآن حدیث بیان کرتے ہیں میں کہنا انہاں تقریران دا وعدہ دا بیان دا تقریر دا خطاب دا درس دا کوئی فائدہ نہیں اگر اسے سن کے عمل ہی نہیں کرنا وَمَعَدَ عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا اللہ فرمائے گا میرے بندے علم کنہ سی عمل کنہ کو کر کے آیا تحقیق کنی سی عمل کنہ کو کر کے آیا رسالت کنی سی عمل کنہ کو کر کے آیا جمعے کنے کو سنے چان عمل کنہ کو کر کے آیا مسئلے کنے کو سنے چان عمل کنہ کو کر کے آیا اللہ عمل کرنے والا بنا دے ان میرے گھر پلے بنے آئے دھیان نہ تقریرات بے اثر کیوں نے عمل دی توفیق کیوں نہیں ملدی نیکی کرن دی توفیق کیوں نہیں ملدی سنو اللہ راضی کرن دی توفیق کیوں نہیں ملدی جی گل میں سمجھ آئی لوگوں جنہ منہوں حلال لگ جائے وہ نیکی کرتے نے جڑے حرام دے لگ جان نیکی دی توفیق نہیں انہوں نہیں دے ملتی بد عملی دی مین وجہ اثر تقریرہ نہیں کر دی رزقی حرام ہے مال حرام پیسہ حرام لباس حرام کھانا پینا حرام لوگوں جنہ منہوں حرام لگ جائے جنہ شخصی جتانو حرام کھان دی عادت پیدا ہے اونا لوگا دینا اللہ دا قرآن اثر کردہ نبی پاک دا فرمان یہ نہ اثر کردہ ہے جنہ لوگا حرام کھان دی عادت پیدا ہے اونا دے کوئی بھی اثر نہیں ہویا کردہ ہے اے اللہ میں بڑی معذرت عرض کرانگا کتنی ستم دریفی دی بات ہے اتنی جناب کوئی سود تے لگیا کوئی جبے تے لگیا کوئی رشوت تے لگیا پتہ تے لگیا ساری کام حرام تے لگیا سماتا وعدہ دی لوگوں اللہ نے کوئی نیکی قبول نہیں کرنی نیکی دا ادوں توفیق ملتی ہے نیکی دی ادوں توفیق ملتی جدو بندے دا رزق حلال بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے حلال بھی ہوئے تے پاک بھی اللہ نے انبیاء کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے انبیاء دی جماعت اے میرے رسولہ دی جماعت اور میرے پیغمبروں میرے رسولوں حلال کھاؤ تے نیک عمل کرو معلوم ہوتا ہے رزق حلال پہلے عمل بعد دے اندر ہے نبیوں حلال کھاؤ تے پھر نیکی کرو حلال کھاؤ گے تے نیکی دی توفیق ہوئے گی حلال کھاؤ گے نیکی قبول ہوئے گی حلال کھاؤ گے نیکی دی توفیق ملے گی حلال کھاؤ گے اللہ نیکی قبول کرے گا حلال کھاؤ گے اللہ نیکی نے بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرمائے گا اگر اس کی حرام تے لگ جاؤ گے اللہ کوئی نیکی قبول نہیں دے کرے گا
اللہ حلال بھی دے دے تے اللہ پاک بھی دے دے وہ چیزاں نے خون پسینے دی کمائی محنت کیتی ہے مال حلال ہے پاک کدوں ہوئے گا پتہ سارے دا مسئلہ ہے جدو زکاة ادا کریں گے جدو اپنے مال دا عشر ادا کریں گے لیکن ہون کی مال دے زکاة نو جرمانہ سمجھ کے ادا کیتا جاندہ ہے چٹی سمجھ کے ادا کیتا جاندہ ہے تمام سمجھ کے ادا کیتا جاندہ ہے زکاة لوگ منکر ہو گئے عشر تو منکر ہو گئے مال حرام بھی بن گیا ناپاک بھی ہو گیا ہے اللہ پاک نے تقریرہ بے اثر کر دی دیا نے آئیے رزق کے حلال کا اہتمام کیجئے رزق پاک کا اہتمام کیجئے انشاءاللہ اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے گا دعا کرنا اللہ تعالیٰ میں نے تو ہمیں آخرت فکر نصیب فرما دے اللہ آخرت تیاری کی توفیق عطا فرمائے جو میں باتیں کی دیا نے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے اللہ زندگی شان والی دے دے موت اللہ ایمان والی نصیب فرمائے باقی پھر کبھی سی میرے نقطہ اکتفا کرنا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے خصوصی دعا کی درخواست کریں گا دعا کو اللہ تمام بیماروں صحت کامل عطا فرما دے کئی ساتھیوں کو پتہ ہے کئی بھائیوں کو پتہ ہے کب تقریباً مہینہ تو زیادہ دیر ہو گیا میری سسٹر ہاسپٹل اندر بیمار ہے داخل ہے 22 دن مسلسل بے ہوشی تو بعد 22 دن مسلسل وینٹیلیٹر تو بعد انہوں نے دماغ دا پریڈ ہویا الحمدللہ ہون ہوش اندر نے الحمدللہ بہتری طرف مزید ہو رہی ہے جو مزید رب دے ولی و دعا کر اللہ صحت عطا فرما دے آمین محترم حاجی عبداللہ صاحب انہاں دی پوتی ساڑے بیٹے حبیب اللہ دی بیٹی بھی بیمار ہے دعا کر اللہ سننی دی کلی نو صحت عطا فرما دے اللہ اپنے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے جتنے میرے بھائی میری بہناں بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرما دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میرے اللہ ساری دنیا میں بہتر کر دے اللہ آخرت بھی بہتر فرما میرے اللہ دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرما اللہ دنیا آخرت دیا کامیابی نال مالا مال فرما اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے اللہ زندہ کی شان نال موت دیوی ایمان نال اللہ میرے سسل فائدہ جو عزیز ایمان دی حالت اندر فوت ہوئے اللہ جنت عطا فرما میرے اللہ جنہ دے والدین بہن بھائی بیوی بچے دنیا تو چلے گی اللہ جنت عطا فرما اللہ جو میرے بھائی میری بہنہ بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری خوبی ہے تیری عزت ہے میرے اللہ تیرے بدیاں دا بے اولاد ہونا عیب ہے میرے اللہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اللہ نیک بنا دے اللہ جنہ پہنا کل ویر نہیں نیک ویر نصیب فرما اللہ جنہ پہنا کل ویرہ نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جدی دی بیٹی بہن بیوی بچے بیمار میں اللہ صحت کامل عطا فرما اللہ بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما اللہ غیرت حیا ایمان دی حفاظت فرما اللہ ان بیٹیاں دے مقدر سونے بنا دے اللہ نصیب چنگے بنا دے اللہ اپنی رحمت دے نال سبنا معاف فرما اللہ میرے ملک پاکستان دے حال تیرے فرما اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اس مسجد جتنے بھی نمازی معاونین منتظمین ذمہ داران دنیا تو چلے گی اللہ جنت عطا فرما اللہ جو زندہ نے انہاں دی زندگی عمر جوانی اندر اللہ برکت فرما جو لوگ تیرے کرم آباد کر دینے اللہ انہاں دے کرم آباد فرما اللہ بچیاں بچوں
تندرستی عطا فرما اللہ اج دے پروگرام نو قبول فرما اللہ مل بیٹھنا اپنی رحمت دے نال نجات دا ذریعہ بنا دے جو سنیا سنایا گیا اللہ عمل دی توفیق دے دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وذرياته وآل بيته أجمعين.